بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ویتنام میں ٹورسٹوں کی کشتی الٹ گئی، 15 انڈینز ہلاک، 21 کو بچایا گیا، زیادہ تر کا آندھرا پردیش سے تعلق ہے۔ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ یقینی ہے، مشہد میں تدفین کے بعد نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی وارننگ، کہا انتقام عوام کا مطالبہ ہے۔ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران پر ہزاروں میزائلز داغ دیے جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا خبردار، کہا حکم دے دیا گیا۔ عباس اراغچی ہرمز پر بات چیت کے لیے عمان پہنچے، کہا امریکہ نے اسلام آباد ایم او یو کی خلاف ورزی کی، عمل آوری دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی بات چیت، دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز نے بھی کیا رابطہ، شہباز شریف نے کہا سمجھوتے پر عمل کیا جائے۔ یو اے ای نے ایران کے خلاف حملوں کے دوران امریکہ کی مدد کی، واشنگٹن نے کیا اعتراف، کاظم غریب آبادی نے کہا ابوظہبی جواب دے۔ نتن یاہو حکومت پورے مڈل ایسٹ پر بوجھ ہے، عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اسرائیل کو نئے دشمن کی تلاش ہے، ترک وزیر خارجہ کا بیان۔ انڈیا نیوزی لینڈ تعلقات اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر پہنچ گئے، 3 ملکوں کے دورے کے بعد وزیر اعظم مودی ملک واپس۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ویتنام میں ٹورسٹوں کی ایک کشتی الٹ جانے سے کم 15 انڈینز ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ویتنام کے پھوکو جزیرے کے قریب پیش آیا۔ کشتی پر 36 لوگ سوار تھے، 21 کو بچا لیا گیا اور ہاسپٹل پہنچایا گیا، ان میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ 36 لوگوں میں سے 32 انڈین ٹورسٹ، 3 کرو ممبرز اور 1 مددگار تھا۔ یہ کشتی آن روٹ گوائی جزیرے سے روانہ ہونے کے بعد الٹ گئی۔ بتایا گیا کہ اس وقت موسم سخت تھا اور سمندر غضبناک۔ انڈیا کے سفارت خانے نے اس حادثے کی تصدیق کی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر نارا لوکیش نے اس حادثے کے بارے میں سینئر عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے دہلی میں اے پی بھون کے عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے اس بارے میں بھی بات چیت کی کہ کیا آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثرین میں شامل ہیں۔ عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ ٹورسٹوں کا تعلق آندھرا پردیش سے تھا جو تفریح کے لیے گئے تھے۔ لوکیش نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مرکزی حکومت کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ متاثرہ لوگوں اور ارکان خاندان کے لیے ہیلپ لائن نمبرز قائم کیے گئے اور ہنوئی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے ساتھ گزرنے کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت کی خاطر عمان پہنچے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ بڑھا ہوا ہے اور حال ہی میں ان کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ نے تناؤ کے باوجود بات چیت سے اتفاق کیا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے تصدیق کی کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان پہنچے، عمان صلح کی کوششوں میں مدد کر رہا ہے۔ پاکستان اور قطر بھی اس حوالے سے سرگرم ہے۔ عباس عراقچی نے الزام لگایا کہ امریکہ نے عارضی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے اور انہیں امریکہ کی طرف سے ایرانی تیل بیچنے کے لیے دی گئی اجازت واپس لینے کا حوالہ دیا۔ عباس عراقچی نے عمان کے عہدیداروں کے ساتھ جہازوں کی حفاظت کے ساتھ آنے جانے کے بارے میں بات چیت کی۔ عمان کے سینئر عہدیداروں نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ امریکہ نے اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے ان دعووں کو بھی رد کر دیا کہ ایران نے امریکہ سے ڈائریکٹ بات چیت کی درخواست کی ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ تناؤ دور کرنے کے لیے زبردست سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات چیت کی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے بتایا کہ دونوں لیڈرز نے آپسی تعاون کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محفوظ سمندری ٹریفک کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران اور امریکہ سے کہا ہے کہ وہ MOU پر عمل کریں۔ انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان اہم مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ قطر نے مصالحت کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ قطر کا ایک ڈیلیگیشن تہران پہنچا۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ تعمیری بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ یہ بات صاف کرے کہ ایران آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے بند کرے گا۔ چہارشنبے اور جمعرات کو ایران میں امریکہ کے حملوں میں 17 لوگ جاں بحق ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی ہے کہ اگر ایران انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو امریکہ فوری طور پر ایران پر ہزاروں میزائل داغ دے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ نے لکھا کہ اس سلسلے میں آرڈرز جاری کیے جا چکے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک دن پہلے خبر دی تھی کہ اسرائیل نے امریکہ کو بعض انٹیلیجنس خبریں دی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ایران ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایرانی لیڈرز کی طرف سے اکثر ایسے بیانات آئے ہیں کہ ایران شہید سپریم لیڈر خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای نے ان کے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے اور ان کی ہلاکت کے لیے اسرائیل اور امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے مجتبی خامنہ ای کا ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ بدلہ ایرانی عوام کا مطالبہ ہے اور بدلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس شہادت کے لیے امریکہ اور اسرائیل سیدھے طور پر ذمہ دار ہیں۔ نیوز ایجنسی نے خامنہ ای کا تحریری بیان جاری کیا۔ مجتبی خامنہ ای نے ان کے والد کی تدفین کے ایک دن بعد یہ بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم شہید لیڈر اور تمام شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ خامنہ ای نے اپنے والد کی تدفین کے بعد پہلے پیام میں کہا کہ انتقام یقینی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ UAE کو ایران کے خلاف امریکہ کی جارحیت میں اپنے رول کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے ایکس پر یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے امریکہ کے کامرس ڈپارٹمنٹ نے ایران کے خلاف جنگ میں UAE کے رول کا اعتراف کیا تھا اور اس کے ایکسپورٹ سٹیٹس میں اضافہ کیا تھا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ کا یہ قدم اس بات کا شرمناک اعتراف ہے کہ ابوظہبی حملوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں UAE کو جواب دہ بنانے پر زور دیا۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں اسرائیلی بربریت میں 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ایسا اندیشہ ہے کہ ملبے کے نیچے اور فلسطینی دبے ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,221 ہو گئی ہے۔ اس دوران مغربی کنارے کے رام اللہ کے قریب اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں ایک فلسطینی زخمی ہوا۔ مغربی کنارے میں الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ لبنان میں بھی اسرائیلی حملے جاری رہے۔ ساؤتھ لبنان میں تازہ حملوں میں ایک شخص جاں بحق ہوا اور 3 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان میں بعض گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے ایک فائٹر کو ہلاک کیا۔
तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिद्दान ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत न सिर्फ पूरे मिडल ईस्ट बल्कि इसराइल पर भी बोझ और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। एक इंटरव्यू में हक्कान फिद्दान ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के ख़िलाफ़ जंगों के बाद नेतन्याहू को अब एक नए दुश्मन की तलाश है ताकि वो ख़ुद को मज़लूम बनाकर पेश कर सके और हमदर्दी हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत अब तुर्की को अपना अगला दुश्मन बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले उन्हें नए दुश्मन की ज़रूरत है। स्पेन में फायर फाइटर्स जंगल की आग बुझाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ओहदेदारों ने कम से कम 12 लोगों के मरने की तस्दीक की है। यूरोप के कई मुल्क सख्त गर्मी की लपेट में है, जहां टेम्परेचर 40 डिग्री को पार कर गया है। गर्मी से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन शामिल है। अफ्रीका के मुल्क कॉन्गो में एक इंसानी हुकूक तंजीम के लिए काम करने वाला एक अमरीकी शहरी इबोला वायरस से मुतासर पाया गया है। उसकी पहचान नहीं की गई है। कॉन्गो की हुकूमत ने कहा कि वो मरीज़ की कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। कॉन्गो में इबोला के केसेस बढ़कर 1823 हो गए हैं। इनमें 648 मौतें हुई हैं। अमरीकी ज़मीन पर अब तक किसी केस की तस्दीक नहीं हुई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 9 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद ऑपरेशन शाबान शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 52 हो गई है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाशी दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे के बाद इंडिया वापस पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सतह पर पहुंचा दिया है। न्यूजीलैंड 3 मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म का आखिरी पड़ाव था। इससे पहले वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी गए। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने एयरपोर्ट पर उन्हें विदा किया। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात के बाद 10 समझौते किए गए। इसके अलावा कई दूसरे समझौतों से इत्तेफाक भी किया गया। समझौतों के मुताबिक अगले 4 साल में आपसी ताल्लुकात को फैलाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इंडो पैसिफिक इलाके में ताउन बढ़ाने का फ्रेमवर्क भी इन समझौतों में शामिल है। मोदी ने दौरे के दौरान चुनिंदा CEOs और बिजनेस लीडर्स से भी खिताब किया। इससे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड ने आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की राहों पर बातचीत की। वज़ीर आज़म मोदी का इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत बनाने का कदम काफ़ी सराहा जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने ट्रेड, कॉमर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, तालीम, स्पोर्ट्स, कल्चर और दूसरे शोबों के बारे में तफसील से बातचीत की। मोदी ने इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया और कहा कि वो इंडिया न्यूजीलैंड के मुश्तरका सफ़र में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए और उनके सब्र को कमज़ोरी ना समझा जाए। उन्होंने इस मकसद से एक टाइम लाइन देने का मुतालबा किया। वो अपनी दादी अकबर जहां की 26वीं बरसी के मौके पर हज़रत बल में पार्टी के कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि जब मरकज़ी हुकूमत रियासत के दर्जे के बारे में लद्दाख के अवाम के साथ बातचीत करना चाहती है तो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ क्यों नहीं। उमर अब्दुल्ला ने BJP की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत से कहा कि अगर राजभवन के ज़रिए आवाम को हरासा करना है, मुलाजमीन को बरतरफ करना है और बुलडोज़र चलाना है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने रियासत के दर्जे के मसले पर दिल्ली में एहतजाज का मंसूबा बनाया है, जिसमें मीरवाइज़ उमर फारूक, कश्मीर के मुफ्ती आज़म और तमाम सियासी पार्टियों और तंजीमों को बुलाया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth,
respect and a welcoming atmosphere, experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. वियतनाम में टूरिस्टों की कश्ती उलट गई, 15 इंडियंस हलाक, 21 को बचाया गया, ज्यादातर का आंध्र प्रदेश से ताल्लुक है। खामेनेई की शहादत का बदला यकीनी है, मशहद में तदफीन के बाद नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की वार्निंग, कहा इंतकाम अवाम का मुतालबा है। मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई तो ईरान पर हजारों मिसाइल्स दाग दिए जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने किया खबरदार, कहा हुक्म दे दिया गया। अब्बास अरक्ची हुर्मुज पर बातचीत के लिए ओमान पहुंचे, कहा अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी की, अमलावरी दोनों तरफ से होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत, दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी किया राब्ता, शहबाज शरीफ ने कहा समझौते पर अमल किया जाए। UAE ने ईरान के खिलाफ हमलों के दौरान अमेरिका की मदद की, वाशिंगटन ने किया एतराफ, काजिम गरीबाबादी ने कहा अबूधाबी जवाब दे। नेतन्याहू हुकूमत पूरे मिडल ईस्ट पर बोझ है, आलमी सलामती के लिए खतरा है, इसराइल को नए दुश्मन की तलाश है, तुर्क वजीर खारिजा का बयान। इंडिया न्यूजीलैंड ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सतह पर पहुंच गए, 3 मुल्कों के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी मुल्क वापस। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।